اور یہاں آپ نے ایک اور بات بھی یاد کرائی، کیونکہ اب ایک فخر کا عظیم الشان نظام قائم ہو چکا تھا، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، پروجیکٹس. آپ نے یاد کرایا کہ میری لڑکی کی شادی کی رودات ملاحظہ کیجیے. آپ نے اپنی ایک صاحبزادی کی، یہ منہ بولی صاحبزادی کی بات نہیں ہے، آپ کی حقیقی صاحبزادیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی کی روداد آپ نے سنائی. آپ نے فرمایا میں جنگل میں کپاس کے کھیت کے کنارے ایک انٹ سنٹ کلی بنائے ان دنوں بکریاں چرانے کی مشق کر رہا تھا. دفعتاً دلہا کے ہمراہ بارات آئی. بارات میں میرا بھانجا، بھانجی، سسر، برادر نسبتی اور چند رشتہ دار تھے. کوئی بھی انتظام نہ تھا نہ کیا، کوئی بھی انتظام نہ تھا نہ کیا. برات چند منٹ ٹھہری، مبارکباد دی اور کہا 100 والوں میں میرے 2-3 حضرات پر مشتمل کنبہ ہیں، وہاں چلیں اور نکاح پڑھانے کے شرعی احکام پورے کریں. مہمانوں کے لیے 1 کلو زردہ، مہمانوں کے لیے 1 کلو زردہ، چند بوٹیاں اور شوربہ آتے ہی میری اہلیہ نے انتظام کیا. مہمانوں نے کھانا کھایا اور وہیں ڈیرا جمایا. میں داتا صاحب جایا کرتا تھا، وہیں سے اپنی پینشن سے 2 کپڑے لڑکی کے لیے خریدے اور بس شادی کی رسم پوری ہوئی. صبح کلی میں گیا، کلی میں، اب خاندان بھی کلی میں ہی فروکش ہے، اسی جھونپڑی میں. صبح کلی میں گیا جہاں میری بیوی، لڑکا اور لڑکیاں رہتی تھیں. لڑکی کو دعا دی اور رخصت کیا. برادری میرے حال پہ خاموش رہی اور افسوس کیا کہ اتنی جلدی اور اس طرح کبھی ہوتے نہیں دیکھا. نہ سونا تھا نہ دیا، نہ جہیز تھا نہ دیا. اللہ اللہ کرتے اللہ ہی کے حوالے کیا. اللہ اللہ کرتے. آپ اپنی داستان اس مقام پر جا کر سنا رہے ہیں کہ بھول نہ جائے کہ یہ فقر شروع کہاں سے ہوا تھا، اس فقر کی داستان کیا ہے. صوبے دار صاحب، یہ گجرات سے تھے، آپ کے بہت پیارے دوست. صوبے دار صاحب میرے خاص الخاص دوست تھے، ان کو بھی اطلاع نہ دی. حال سے مطمئن رہا. اگر میری اتباع کرتے ہو تو ایسے کیا کرو. یہ حکم ہے اب ان کے لیے جو لیڈر بن کر آگے آئے ہیں. اگر میری اتباع کرتے ہو تو ایسے کیا کرو. سونا کبھی کسی نے پہنا نہیں، پیٹی ہی کی زینت رہتا ہے. بہتر تو یہی ہے کہ سنار ہی کی دکان کی زینت رہے. خلاف پا کر طریقت شرمائی، مطابق پا کر ٹھہری. کیا بات! یعنی یہ کون سا موقع ہے جب آپ کا نظام پوری دنیا میں اس کا تعارف ہو چکا ہے. آپ سینکڑوں کتب کے مصنف ہو چکے ہیں، 600 سے زیادہ مراکز آپ کے تحت چل رہے ہیں، کتنے قرآن کریم محل قائم، آپ کے مریدوں اور عقیدت بندوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. آپ یاد کرا رہے ہیں کہ فقر کی اس بنیاد کو یاد رکھا جائے. اب یہ یاد کرانے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے وہی بات دہرائی، میرا کوئی خلیفہ نہیں. شادی کی رودات سنانے کے بعد نہیں، اس کے یعنی کہ کافی مطلب ایک وقفہ پڑتا ہے اور عبارتیں آ جاتی ہیں. پھر جا کے آپ نے دوبارہ یاد کرایا کہ میرا کوئی خلیفہ نہیں، بن نہ سکا. جملہ دفاتر اللہ کی امانت ہے. اب بات سمجھ آئی امانت کی. یہ ہے ہی کسی اور کے، وہ جو پورا اس حال کا ترجمان آئے گا. آپ نے فرمایا ہے ایک جگہ پر اس کی پہچان میرا حال ہوگا. اور آپ کا حال کیا ہے؟ متوکل علی اللہ ہے. زندگی دین کے مطابق گزاری ہے، کوئی ذاتی جائیداد نہیں بنائی ہے، سب کچھ جو ملا ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے. وہ پورے اس حال کی ترجمانی کرنے والا ہوگا. میرے والد گرامی نے ایک جگہ پر لکھا ہے، میں وہ چند فکرے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرا کوئی خلیفہ نہیں، بن نہ سکا. جملہ دفاتر اللہ کی امانت ہے. اگر کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائیں، عنوان پیش کر دینا. یعنی یہ خلافت کا یا بطور فقیری کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا. اس کی پہچان میرا حال ہوگا. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حقیقی طور پر میرا خلیفہ آ گیا ہے؟ اس میں میرے والد گرامی نے لکھا ہے کہ باطنی حال کو تو اللہ اور اس کے رسول کریم ہی جان سکتے ہیں. آپ نے اس کی پہچان میرا حال ہوگا. تو البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری حال تو سب کے سامنے تھا. کوئی جائیداد نہیں بنائی، متوکل علی اللہ تھے، مہاجر الی اللہ تھے، ہمہ اوقات ذکر الہی اور خدمت خلق ہی میں محو رہے. شیخ کے مشن کا عامل کا حال ہی ان کا حال کہلا سکتا ہے. پھر انہوں نے لکھا آپ کے خلیفہ نامزد کرنے یا نہ نامزد کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خلیفہ نامزد کرنے یا نہ نامزد کرنے سے کوئی فرق. حقیقت یہ ہے کہ فیض کبھی چھپا رہ نہیں سکتا. خلافت کا جس پہ بھی ظہور ہوا وہ مظہر نور خدا بن کر جگمگانے لگے گا اور کوئی بھی اسے کسی بھی صورت میں جھٹلا نہیں سکے گا. خلافت کی قوت اپنا آپ منوا لے گی
بعینی ہی خلافت کا نور اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا، تاریخ اسے کسی صورت نظر انداز کر نہ سکے گی۔ خلافت ایک روحانی فیض ہے۔ آخری چند فکرے جو میرے والد گرامی نے اس مقالے کی شرح میں لکھے، خلافت ایک روحانی فیض ہے اور خلیفہ کو سلسلہ عالیہ کے تمام خلفاء کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اتنے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بزرگ ہیں، سب اس کے پشت پناہ ہوتے ہیں۔ یہ طاقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے اور یہ نور آشکارا ہو کر تاریخ طریقت کا سنہری باب بنا کرتا ہے۔ اور آخری فکرہ سنیے، کسی کی کیا جرت کہ کوئی نقلی روپ دھار کر خلافت کا دائی بن بیٹھے، کسی کی کیا جرت کہ کوئی نقلی روپ دھار کر خلافت کا دائی بن بیٹھے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ تکے نہ نہیں لے جانی، اس کا حصول اس حال کے ظہور کے تحت ہوگا، اور ایسا آپ نے ایک جگہ لی، اور ایسا سالوں بعد ہوتا ہے، یہ بھی فرمایا ایک جگہ، اور ایسا یہ حال صابر صاحب سے عنایت ہوا ہے، جسے چاہیں گے دیں گے، اور ایسا سالوں بعد ہوتا ہے۔ چونکہ اب وصیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ادوار ہیں نا، آخری سال ہیں، تو یہ بات بھی اٹھنے اور ہونے لگ گئی تھی نا، اس لیے اس پر آپ حضور بابا جی سرکار نے یہ ہدایات جاری فرمائیں۔ اچھا، اب یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ کیمپ دارالحسان میں آپ کی تدفین ہوگی، صحیح، لیکن کیمپ دارالحسان بھی ایک پھیلاؤ کی جگہ ہے، وہاں کس مقام پر، وہ تو اوورال بیان تھا۔ اب آپ نے پہلی دفعہ نشاندہی فرمائی، مقالات حکمت کی جلد نمبر 20 میں آپ نے یہ مقالہ لکھا، فرمایا کہ درختوں تلے یہی جگہ میری زندگی اور آخرت کا بسیرا ہے، اور یہ مقام گلر کے 2 درختوں کے مابین ہے۔ یہ جہاں ابھی آپ کا مزار مبارک ہے، اس کے دائیں اور بائیں گلر کے درخت تھے، تو آپ نے وہ اشارہ کیا کہ گلر کے دونوں درختوں کے مابین جو ہے، اور آپ ایک وصیت میں بھی، ایک ویڈیو میں بھی آپ فرماتے ہیں ایتھے یارہ مٹ جانا، وہ اشارہ کرتے ہوئے اس جگہ کی طرف نا، ایتھے یارہ مٹ جانا ہے، تو اس قسم کے آپ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب جب اوورال بھی آ گیا کہ کیمپ دارالحسان میں قبر ہوگی، یہ بھی ہو گیا کہ اس مقام پر ہوگی، تو اب آپ نے حیت قبر کی شکل صورت کیا ہوگی، ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس پر جو وصیت ارشاد فرمائی ہے وہ تاریخ طریقت میں ایک نایاب چیز ہے۔ وہ اسے آپ لفظ بلفظ سنیے اور دیکھیے۔ آپ نے لکھا، میری قبر کے ارد گرد کوئی بھی مکان کبھی نہیں بنانا، میری قبر کے ارد گرد کوئی بھی مکان کبھی نہیں بنانا، نہ ہی کوئی خیمہ لگانا ہے۔ گرمی، سردی، بارش، آندھی کا کوئی بندوبست نہیں کرنا، گرمی، سردی، بارش، آندھی کا کوئی بندوبست نہیں کرنا، درختوں تلے ہی بسیرا کرنا ہے۔ یہ درختی درخت ہے، کسی کا بھی کوئی نذرانہ کبھی قبول نہیں کرنا، کسی کا بھی کوئی نذرانہ کوئی قبول، جو بھی کوئی نذرانہ لائے اپنے ہی گھر جا کر بے وگان و مفلوق الحال میں اپنے ہی ہاتھ سے میری طرف سے تقسیم کر دے، میوہ اور مٹھائی میری طرف سے تبرک سمجھ کر اپنے ہی بچوں اور اقربا میں تقسیم کرے، رشتہ داروں میں کرے، اپنے بچوں کو میری طرف سے تبرک بنا کے لے جائے۔ جس نے بھی اس خانقاہی نظام کی خلاف ورزی کی، جس نے بھی اس خانقاہی نظام کی خلاف ورزی کی، گویا اس نے میری خلاف ورزی کی اور میری ہتک کا موجب بنا، مجھے شرمندہ کیا دنیا کے سامنے۔ میری قبر تجارت کا نہیں، انس و جان کی عبادت کا مرکز۔ میری قبر میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کے لیے اذکار جمیلہ کا مرکز بنا رہے اور قیامت تک کے لیے رہے۔ میری قبر کے ارد گرد سرکاری زمین میں کوئی دکان نہیں بنانی، میری قبر کے ارد گرد سرکاری زمین میں کوئی مسافروں کا مرنا مسافروں ہی کی طرح ہوتا ہے، نہ تیجا، نہ 10واں، نہ 40واں۔ مسافروں کا مرنا مسافروں ہی کی طرح ہوتا ہے، نہ تیجا، نہ 10واں، نہ 40واں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہی کے حوالے کرتا ہے۔ ازل کا مسافر ہوں، ابد تک رہوں گا۔ میری قبر پر قبہ نہیں بنانا اور گنبد نہیں بنانا، میری قبر پر قبہ نہیں بنانا اور گنبد نہیں بنانا، 2-2.5 فٹ اونچی جگہ صرف اس لیے کہ بارش کے پانی سے ڈوب نہ جائے، اور نہ ہی چادر چڑھانی ہے۔ یہ آپ نے مقالات حکمت کی 20ویں جلد میں اپنی قبر کی حیت کے بارے پوری تفصیل رقم کر دی کہ میری قبر کا ظاہری حلیہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اب یہ حیت قبر بھی آ گئی۔
اب 3 چیزیں میں نے عرض کی تھیں، مقام قبر بھی آپ نے بتایا، حیت قبر بھی بتائی، ماحول قبر بھی، ماحول ذکر الہی کا رہے، ذکر الہی، ماحول ذکر الہی کا رہے، اس میں اور کوئی چیز نہ آ سکے۔ اور پھر انہی دنوں میں ایک مقالہ لکھا، فرمایا یہ گھر نہیں ادارہ ہے، یہ گھر نہیں ادارہ ہے۔ گھر میں ہر شے جمع کی جاتی ہے، ادارے میں تقسیم۔ گھر میں ہر شے جمع کی جاتی ہے، ادارے میں تقسیم۔